الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے پہلے تو ہمیں اشرف المخلوقات اور انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بعد اسلام اور ایمان کے نور سے دلوں کو منور کر کے احسان کے اوپر احسان، نعمت کے اوپر نعمت عطا کی۔ ایک مسلمان معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ نہ اتنا زیادہ کڑک ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پہ ٹوٹ جائے، نہ اتنا مسلمان نرم ہوتا ہے کہ جس طرف موڑنا چاہے کوئی اس کو موڑے۔ اتنا نرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ موم کی ناک بن جائے اور جو جس طرح موڑنا چاہے اس طرح موڑ کے لے جائے، اور اتنا کڑک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے مار دار سے کم پہ بات ہی نہ ہو۔ اعتدال کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ بہت شدید کڑک ہونا بھی، شدید سخت زندگی گزارنا بھی، سختی کے ساتھ، یہ بھی کوئی آسان زندگی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک طرفہ ہے۔ اور ایک طرف سے اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اپنی کوئی رائے نہیں ہے، خس و خاشاک کی طرح زندگی گزارے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ اعتدال کی زندگی گزارنا، بیلنس کے ساتھ زندگی کو چلانا بہت مشکل ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھیں، بہت مشکل مرحلہ ہے کہ بیلنس زندگی گزارے، درمیانی زندگی، نہ شدید اس طرف ہو نہ اس طرف ہو، اس طرف کو بھی لے کے چلے اس طرف کو بھی لے کے چلے، یہ بہت ہی مشکل زندگی ہے۔ اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اعتدال کی زندگی آدمی گزارے۔ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، خدا کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا ہے، تو یہ ایک طرفہ زندگی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک آدمی مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہے، اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کے مسجد کے کونے میں تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بہت آسان زندگی ہے۔ لیکن ایک آدمی گھر کو بھی ٹائم دیتا ہے، معاشرے کو بھی ٹائم دیتا ہے، بیوی کو بھی ٹائم دیتا ہے، بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہے، آفس کو بھی ٹائم دیتا ہے، دوستوں کو بھی ٹائم دیتا ہے، خدا کو بھی ٹائم دیتا ہے، عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہے۔ اس طریقے سے لے کر کے چلنا بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت آسان مرحلہ ہے۔ وہ جناب بہلول سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کس طریقے سے زندگی گزاری جائے، کس طریقے کی زندگی ہونی چاہیے ہماری؟ دل تو کرتا ہے کہ بھائی ہم سجدے میں ہی پڑے رہیں، عبادت ہی کرتے رہیں۔ کسی کا دل کرتا ہے کہ ابھی مسجد کا رخ ہی نہ کرے، بلکہ مسجد والی گلی سے بھی نہ گزرے۔ جناب بہلول نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے۔ درخت کا ایک بہت بڑا تنا پڑا ہوا تھا، ایک طرف کو لے کے آئے، ایک سائڈ پہ لے کے آئے، کہا کہ اس سائڈ کو اٹھاؤ۔ اس نے فوراً اس تنے کو اس ایک سائڈ سے اٹھایا، اس کے بعد کہا اس کو چھوڑو، اس کے بعد کہا کہ اس سائڈ پہ لے کر گیا، کہا اس سائڈ کو اٹھاؤ، اس سائڈ کو بھی اٹھا لیا اس نے آرام سے۔ پھر درمیان میں لے کے آیا اور کہا کہ درمیان سے اٹھاؤ۔ درمیان سے اٹھانا بہت مشکل ہو گیا، نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے، دنیا کو چھوڑ کے دین کو اٹھانا یہ بھی آسان ہے، دین کو چھوڑ کے دنیا کو اٹھانا یہ بھی بہت آسان ہے۔ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس طریقے سے بیچ میں اٹھانا یہ بہت مشکل کام ہے، کہ دین بھی بندے کے پاس رہے اور دنیا بھی۔ دنیا کے دین مخالف تھوڑی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، جس کے پاس دنیا نہیں اس کے پاس آخرت بھی نہیں ہے۔ حج وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، زیارت وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، انفاق وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو، مدد وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو۔ پیسہ ہونا بہت ضروری ہے، پیسہ بہت ضروری شے ہے، لیکن اتنی بھی ضروری نہیں ہے کہ آخرت سے بھی بڑھ کر ہو، خدا سے بھی بڑھ کر ہو، اپنے اہل و عیال سے بھی بڑھ کر ہو، اپنی آخرت سے بھی بڑھ کر ہو، یہ بھی نہیں۔ دونوں بیلنس طریقے سے زندگی گزارنا بہت مشکل مرحلہ ہے۔
اور بیلنس زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ جانے انجانے میں بہت ساری چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فضول خرچی، بہت ساری چیزوں کے اندر کنجوسی ہم بہت کرتے ہیں، بہت کنجوسی۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ بچے نے کہا کہ بھائی مجھے لے کر کے گیا بچے کو باپ اسٹیشنری کی دکان میں، اس کو کچھ اسٹیشنری کے سامان چاہیے تھے، تو بیٹے نے ایک جیومیٹری باکس نکال کے کہا کہ ابا یہ چاہیے مجھے، اس کل اسکول میں لے کر جانا ہے۔ ابا نے پوچھا کہ بھائی کیا قیمت ہے اس کی؟ تو دکان والے نے بتا دیا کہ بھائی اس کی قیمت جو ہے وہ 500 روپے ہے۔ ابا نے کہا کہ بھائی بہت وہ ہے، یہ تو بہت ہی مہنگا ہے یار، 500 روپے ہے، اس کے بدلے میں بیٹا تھوڑا سی سستی کوئی چیز لے لو، کوئی اور چیز لے لو، کھلے میں لے لو، پارکر الگ ہے، مارکر الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، ڈی الگ ہے، تو کھلا لے لو آہستہ، ہر چیز الگ الگ کر کے۔ تو سستی 2 نمبر کی چیز اس کو دکھا کے 250 میں وہ چیزیں مل گئیں، بہت سستی 2 نمبری شے مل گئی، جو قیمتی شے ہے وہ نہیں دلائی۔ اور ابا بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی بچے نے جو ہے 500 کی چیز 200 250 والی چیز پہ اس نے اکتفا کر لی اور مان لیا، ٹھیک ہے۔ باہر آ کے کیا کیا، اسی کی خوشی میں جو ہے اس کو پیپسی پلائی، 100 والی لیز دلائی، یعنی اس کی خوشی میں 2 نمبری 300 400 کی چیزیں دلائیں اس کو، کہ بھائی وہ چھوٹے پہ کم پہ جو ہے راضی ہو گیا، پیسہ اس سے زیادہ خرچ کیا، لیکن مینٹیلٹی دیکھیں ہماری کہ چھوٹی چیز پہ چونکہ راضی ہونے کے بعد اس کے معدے کے لیے تباہکن ساری چیزیں اس کو 400 500 کی دلا کے گھر آ گیا، خوشی آ گیا کہ بھائی بہت کم خرچ ہوا ہے میرا۔ کھانے پہ معدے کی تباہکن، معدے کے لیے جو چیزیں خرچ ہوئی ہیں وہ خرچ میں ہی شمار نہیں، جو تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے، جو بچے کے مستقبل کے لیے خرچ ہو رہا ہے، وہ حقیقت میں بہت بوجھ محسوس کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ڈس بیلنس زندگی، ترجیحات کا پتہ نہیں ہے کہ کس پہ کتنا خرچ کرنا چاہیے، کس پہ خرچ کرنا چاہیے، کس پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ہم پکڑے جائیں گے قیامت کے دن پانی کی فضول خرچی پہ۔ پانی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جبکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کی قیمت ہے وہ پانی ہے۔ بہت سارے تجزیہ نگار، بڑے بڑے بین الاقوامی مسائل پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ آئندہ جنگ جو ہوگی، جنگیں پانی کے اوپر ہوں گی، آئندہ کی جنگیں پانی کے اوپر ہوں گی، اتنی زیادہ اہمیت ہے پانی کی۔ اب آدھا گلاس پانی بھی کہیں گرا نہیں سکتے۔ امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آدھا گلاس پانی پیتے تھے، تو جو آدھا گلاس پانی پیا ہے اس آدھے گلاس کے اوپر ٹیشو رکھ کے وہ آدھا گلاس کو فریج کے اندر رکھ دیتے تھے۔ بچے گھر والے کہتے آگا کیا ہے یہ؟ کہتے بھائی آدھا پانی ہے، اس کو گرانا جائز نہیں ہے، میں پیوں گا بعد میں، اس کو نہیں گرا سکتے۔ تھوڑا سا پانی پینا ہے، فلٹر لگا ہوا ہے، امام بارگاہ کے جو ہے وہ کولر چل رہا ہے، پینا تھوڑا سا ہے لیکن بھر کے گلاس لے کے یوں باہر گرا دیتے۔ اس کا حساب کتاب ہوگا بھائی، بہت اہم ترین شے ہے، کائنات کی زندگی پانی سے چلتی ہے، یہ حیات ہے، اس کو آپ ایسے نہیں گرا سکتے۔ کھول کے آرام سے گفتگو کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، اور وہ اس کا نل کھلا ہوا ہے، آرام سے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ٹیلی فون کے اوپر لگا ہوا ہے، میسنجنگ کر رہے ہیں، پانی کھلا ہوا ہے۔ اپنا گھر بھی ہو، اپنا ذاتی پانی بھی ہو، ذاتی پیسہ خرچ کر کے لایا ہو، تب بھی فضول خرچی کرنا جائز نہیں کر سکتے ہیں۔ جنگ صفین سے واپسی پہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، فرات کے کنارے سے واپسی میں مولا اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ایک شخص نوجوان آدمی ہے حسن بصری، اس کے نظریات تصوف کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ تصوف کا اس کو بابا آدم کہا جاتا ہے۔
بعد میں ذرا اہل بیت سے ٹیرا ہو گیا، بنی امیہ نے اس کو گود لیا اصل میں حقیقت میں، لیکن مولا کے لشکر میں ہے وہ، اور شروع سے ہی اس کے نظریات کچھ ٹیڑے ٹائپ کے شروع سے ہی تھے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہمارے ہاں ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ بھائی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے بیٹوں کے نام خلفاء کے نام پہ رکھے، ان کو تو اتنی محبت تھی خلفاء سے، اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مخالف تھے۔ چلو، مولا کائنات نے خلفاء کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے، کسی خلیفہ نے اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے نام پہ رکھے؟ کسی کا بھی کہیں کوئی صحابی کے اندر، تابعی کے اندر علی، حسن، حسین کہیں ملتا ہے؟ یہ واحد آدمی ہے جس کا نام حسن ہے، ان تابعین میں سے واحد آدمی ہے حسن بصری جس کا نام جو ہے حسن ہے، ورنہ کسی کا نام حسن حسین علی کے نام پہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ مولا کائنات کے ساتھ، پیغمبر پاک کے ساتھ بڑے مسائل تھے بہرحال۔ تو یہ شخص بھی ساتھ ہے، اس نے فرات کے کنارے سے گزرتے ہوئے جگ بھر، بہت بڑا ایک برتن تھا، وہ بھر کے پانی نکالا، فرات کے اندر سے نکالا، تھوڑا سا پیا، پینے کے بعد باہر ریت کے اوپر پورا پانی گرا دیا۔ اب جگ بھر کیا اس نے نکالا ہو تو ایک گلاس کے جتنا پانی پیا، اس کے بعد کم سے کم 5-6 گلاس جتنا پانی جو ہے وہ اس کے اوپر گرا دیا، باہر مٹی کے اوپر گرا دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ یہ کہا مولا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ کہا یہ پانی کیوں گرایا باہر؟ کہا کیا ہو گیا، فرات ہی تو کے کنارے ہیں، اتنا پانی ہے یہاں پہ، کیا فرق پڑتا ہے اگر پورے فرات کے دریا کے پانی سے اگر میں ایک جگ باہر گرا دوں، فرق کیا پڑے گا؟ مولانا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس پانی کا جو تو نے فرات سے نکال کے ریت پہ گرا کے ضائع کیا ہے، اس کا تجھے حساب دینا پڑے گا۔ تم پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تمہیں کس نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نعمت خدا کو تم یوں ضائع کر دو؟ کیسے تم ضائع کر سکتے ہو؟ تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس نے پلٹ کر ایک انتہائی خطرناک مولا کو جواب دیا کہ اچھا مجھے پانی کا حساب دینا پڑے گا، تھوڑا پانی میں نے باہر گرا دیا اس کا حساب دینا پڑے گا، اور آج آپ اتنے مسلمانوں کو مروا کے آئے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ مولانا فرمائے پروردگار جانتا ہے کہ میں نے مروایا ہے یا وہ مجھے مارنے کے لیے آئے تھے، یہ تو پروردگار ہی جانتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ امام نے ایک بات فرمائی کہ ہر امت کے اندر ایک سامری ہوتا ہے، امت محمدی کا سامری یہی حسن بصری ہے، امام علی کا فرمان ہے۔ جبھی تو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے، چونکہ مولانا نے فرمایا کہ یہ سامری ہے تو امام ہے یہ تصوف کا۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد کیا ہے، یعنی دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی آپ پانی ضائع نہیں کر سکتے ہیں، چاہے کتنا ہی پانی کیوں نہ ہو۔ کہیں پر بھی آیت اللہ خامنہی کا رہبر معظم کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک گلاس پانی آپ ضائع کر دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ دور کونے میں جہاں پانی مشکل سے پہنچتا ہے ایک آدمی ایک گلاس پانی سے محروم ہو جائے گا۔ آپ کے یہاں پانی ضائع کرنے کی وجہ سے کہیں پر کوئی آدمی ایک گلاس پانی سے محروم ہو جائے گا، اس کا حصہ آپ نے ضائع کر دیا۔ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں نہیں کر سکتے ہیں، اپنے پیسے سے ضائع نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اعتدال کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیسہ اگر اپنے پاس ہو، آپ دیکھتے ہیں صرف پانی کے معاملے میں نہیں، شادیوں کے معاملے پہ آپ دیکھیں، کھانے کے معاملے میں دیکھیں، آپ کتنا ضائع کرتے ہیں۔ خصوصاً شادی میں تو وہ حالت ہوتی ہے کہ ایک حصہ کھایا جاتا ہے، 3 حصے ضائع کیے جاتے ہیں۔ اور صرف کھانے پینے میں اسراف نہیں ہوتا ہے، پہننے میں اسراف ہوتا ہے، بولنے میں اسراف ہوتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ بولنا چاہیے، بولنے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے، بولنے میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی منہ میں جو آئے بکتا چلا جائے، کسی کی عزت کا خیال نہ ہو، کسی کے ناموس کا خیال نہ ہو۔ جتنا بولنا تھا اتنا بولنا چاہیے، جو زیادہ بولے گا
وہ زیادہ غلطیاں کرے گا. جو زیادہ غلطیاں کرے گا وہ زیادہ گناہگار ہوگا. جو زیادہ گناہگار ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے، وہ جہنم کے قریب ہو جائے گا. کم بولے گا، جب تک آدمی بولتا نہیں ہے تب تک عقل مند شمار ہوتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک بولے نا آدمی عقل مند شمار ہوتا ہے. بولنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے یا عقل مند. اس کے بول، اس کے جملے فیصلہ کرتے ہیں. جب تک بولتا نہیں ہے آدمی کو نہیں پتہ کیا کیسا آدمی ہے، تب تک عقل مند شمار ہوتا ہے. زیادہ بولیں گے زیادہ خطائیں کریں گے، زیادہ جھوٹ بولنا پڑے گا. اور جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کسی نے رسول خدا سے فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ چوری نہیں کرنی چاہیے، چوری کرنا حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مجبور ہو کے، کوئی بہت زیادہ مجبوری کے عالم میں، یا اس کا دماغ خراب ہو کے کہیں پہ چوری کر لے. کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن چوری کرنے کے باوجود بھی مومن رہتا ہے. وہ کہا یا رسول اللہ فلاں گناہ کر سکتا ہے مومن؟ فرمایا نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے انجانے میں نفس پر قابو نہ پانے کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے. کئی گناہوں کے بارے میں پوچھا، اور بعد اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. فرمایا خدا کی قسم مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. جو جھوٹ بولتا ہے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایمان اور جھوٹ ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جو جھوٹ بولا وہ کتنا ہی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں. جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. مذاق میں دھوکہ دینے کے لیے مذاق میں کتنا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. صبح سے شام تک آپ دیکھیں ہم پابند ہیں. اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو صرف نعرے لگانا کافی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور میں ہمیشہ عرض کر رہا ہوں کہ شادی کرنا بھی آسان ہے، بچے پیدا کرنا بھی آسان ہے. اصل مرحلہ بچے کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کو انسان بنا کے معاشرے کے اندر رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. معاشرے کو جانور دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، معاشرے کو انسان دینا یہ کمال کی بات. جانور کی طرح معاشرے کے اندر بچے کو چھوڑا جائے، پیدا کر کے گلی کے اندر چھوڑا جائے، گلی کے اندر پل بل کے جوان ہو جائے، اور جوان ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ گل کیا کھلاتے ہیں. ضروری ہے، نہ اخلاق ہے. ذرا سی بات میں حیران ہوتا ہوں. چھوٹا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ پرسوں میں دیکھ رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر ہوگی تو 7 یا 8 سال، چھوٹا بچہ ہے. وہ گالیاں دے رہا تھا کہ خدا کی پناہ کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کسی کے منہ سے، بڑے کے منہ سے وہ گالیاں ادا نہیں ہو سکتی جو چھوٹا بچہ دے رہا. چھوٹا سا بچہ کہاں سے سیکھا ہے بھائی؟ اس نے ماحول سے سیکھا ہے، اور ماحول سے پہلے ماں اور باپ سے سیکھا ہے. ماحول کی تو بات بھی بات ہے، پہلے ماں باپ سے سیکھا ہے. چھوڑ کے رکھا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بعد میں کوئی جھگڑا ہو جائے، مر کھپ جائے تو اس کے بعد جو ہے سر پٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، انجمن والوں نے کیا کیا. بچوں کو پالنا، بچوں کی تربیت کرنا یہ انجمن کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. رات کے 3 بجے 2 بچے، چھوٹا بچہ کیا کر رہا ہے باہر گلی میں؟ مغرب کے بعد ویسے بھی چھوٹے بچوں کا کام کیا ہے گلی کے اندر؟ گراؤنڈ میں کام کیا ہے ان کا؟ کیا کام ہے؟ یہ کون کنٹرول کرے گا؟ یہ کسی کو بتا سکتے ہیں آپ کہ بیٹا آپ گھر چلے جاؤ؟ باپ کے علاوہ کوئی کسی کے اندر مجال ہے کسی بزرگ کے اندر کہ وہ چھوٹے بچے کو سمجھائے کہ بھائی گھر چلے جا؟ ذرا سی بات پہ، ٹچ کرنے پہ وہ گالیاں دی جاتی ہیں. سمجھانے پہ ممکن نہیں ہے سمجھانا. اتنے نازک بنا دیے گئے ہیں، کوئی احترام نہیں ہے بچوں.
منہ سے گالی نکلنے کے بعد، اب مذاق میں آپ دیکھیں بعض بچے جب جوان ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم جو ہے نا بعد میں گالیاں نہیں دیں گے تب تک ہم جو ہے نا کوئی ہماری جوانی جو ہے کھل کے سامنے نہیں آئے گی. پتہ کیسے چلے گا یہ جوان ہو گیا بچہ؟ ماں کی گالیاں ایک دوسرے کو آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سننے والا بھی سن رہا ہے اور دینے والا بھی دے رہا ہے. احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے، مفہوم یہ ہے ملعون ہے وہ شخص جسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ وہ کس کو گالیاں دے رہا ہے اور کون اسے گالیاں دے رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. ماں کی گالیاں گندی گندی گالیاں، بیٹھے دوست آپس میں مذاق کرتے ہوئے دوسرے کو دے رہے، دوسرا اگر دے دے تو شاید یہ اس کی جان کو آ جائے، لیکن دوست ہے آپس میں تو اس کی بہن ماں کی گالیاں دے رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں. مطلب کیسی دوستی ہے بھائی؟ ایک ماں بہن ایک کر رہا اور دوستی چل رہی ہے آپس کے اندر. دوستی کس قسم کی دوستی ہے کہ ماں کے ساتھ گالی، بہن کے ساتھ گالی دے رہا اور مزے سے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. اگر انسان ہے، مسلمان ہے، مکتب تشیع سے وابستہ ہے تو مولا کائنات نے تو اپنے دشمنوں کو بھی گالی دینے سے منع کیا. لا تکونوا سبابین، جنگ صفین کے اندر جب اس طرف کے لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی تو مولا کے لشکر سے بھی کچھ لوگ بڑے جذباتی ہوئے، انہوں نے بھی گالیاں دینا شروع کر دی. تو مولانا نے فرمایا کہ علی کا چاہنے والا گالیاں نہیں دیتا. میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میرے دشمن کو بھی تم گالی دو، بالکل بھی اجازت نہیں علی کی طرف سے. دشمن کو بھی گالی نہیں دے سکتے. ہم یزید کو بھی گالی نہیں دے سکتے بھائی، یزید سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں. ہم نہیں دے سکتے ماں بہن کی گالیاں یزید کو بھی. ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم نہیں دے سکتے گالیاں. اس کا برا ہونا، اس کی برائیوں کو بیان کرنا، اس کی حرکتوں کو بیان کرنا، اس کے کرتوت کو بیان کرنا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، لیکن گالی ہم کسی کو بھی نہیں دے سکتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بہت چاہنے والا مولا کا صحابی جسے سفر میں، حضر میں ہمیشہ مولا اپنے ساتھ رکھتے تھے، کہیں پر بھی جاتے مولا کے ساتھ ہوتے، وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں. مولا بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے اس کو. کسی سفر میں مولا کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کا غلام بھی پیچھے پیچھے آ رہا. ایک مرتبہ غلام کو اس نے پیچھے پلٹ کر آواز دی، غلام نے آواز نہیں سنی. دوسری مرتبہ آواز دی، غلام تک آواز نہیں گئی یا اس نے نہیں سنی. تیسری مرتبہ اس کو ماں کی گالی دی. کس کے سامنے دی ہے؟ چھٹے سرکار کے سامنے، مولا کے سامنے. یبن الفاعلہ، اے فاحشہ کے بیٹے. ماں کی گالی اس کو دی. مولا نے پلٹ کر اس کی شکل کو دیکھنا شروع کر دی. کہا میں اس آدمی کو اتنا شریف سمجھتا تھا. فرمایا کہ میں تو اتنا شریف آدمی سمجھتا تھا تجھے، اپنے ساتھ میں نے رکھا ہے اور تو اتنا گندا آدمی ہے، اس غلام کو تو گالی دے رہا ہے ماں کی. کہا فضل رسول وہ غلام ہے، اس کی ماں مسلمان تھوڑی تھی، کافروں کے گھر پیدا ہوا ہے، کیا پتہ کیسی تھی ماں، تو اگر میں گالی بھی دے دوں تو کیا فرق پڑے گا. مولانا نے فرمایا تمہیں کیا پتہ نہیں ہے نا. جب پتہ نہیں ہے تو تم کیسے گالی دے سکتے ہو؟ ہر قوم کے اندر نکاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس قوم کے اندر اگر اسی طریقے سے جو اس کے ہاں رائج ہے اسی طریقے سے اگر نکاح ہو، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس بچے کو ہم حرامزادہ نہیں کہہ سکتے. جو ان کے ہاں رائج طریقے سے بچہ پیدا ہوا ہے وہ حلال زادہ ہے. وہ تم نے کیسے کہہ دیا اس کو حرام زادہ؟ کیسے کہہ دیا تم نے؟ مولانا نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تم اس قابل ہی نہیں ہو، تم میرے ساتھ رہو. اور روایات میں ہے کہ مرتے دم تک مولا نے اس سے پھر دوبارہ بات چیت نہیں کی. کہا کہ اس قابل ہی نہیں کہ کبھی ہم بات کریں. یعنی ایک کافر غلام کو گالی دینے کے بعد وہ بندہ اتنا بدترین ہو جاتا ہے کہ امام صادق اس کو منہ نہیں لگاتے، بات نہیں کرتے. لیکن ہم کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے قریبی دوست کو، جس کے ساتھ صبح سے شام تک اٹھنا بیٹھنا ہے. 50 ماں بہن کی گالیاں وہ اس کو دے رہا ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہے ہیں. کوئی ٹس سے مس نہیں ہے. جس کے اندر غیرت ہے، ذرا سی شرم ہے، ذرا سی حیا ہے، نہ وہ کسی کو گالی دے گا نہ وہ کسی کی گالی سنے گا. جس کے اندر شرم نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، جس کا ضمیر مر چکا ہو، وہ 50 گالیاں خود بھی دے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. 50-60 گالیاں خود سنے گا تب بھی فرق نہیں پڑے گا. منہ کو کنٹرول کرنا یہ روزے کا اولین روزے کا تقاضا.
کہ کم سے کم اپنی زبان کی حفاظت کرے، رمضان کے اندر کم سے کم قرآن نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، تو کم سے کم اپنی زبان کو گندی چیزوں سے، گندی گالیوں سے، گندے جملوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، جب جا کے تھوڑے بہت روزے کے تقاضے ہم سے پورے ہوں گے۔ محمد و آل محمد، بآواز بلند صلوات۔